وسلم سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار روشن فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتایا، جب ہم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو لوگ گھروں سے باہر نکل کر گلیوں اور راستوں میں استقبال کے لیے موجود تھے. بچے اور غلام مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر بلند آواز میں کہہ رہے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اور مدینہ منورہ کی معزز خواتین اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر ایک دوسری کو بتا رہی تھی کہ یہ ہیں اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ہمیں بے چینی سے انتظار تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں معاف کیجیے گا، جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، اس سے خوب تر اور روشن دن میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کی برکت سے ہمارے نصیب جاگے اور جمال جہاں آرا سے مدینہ منورہ کی ہر چیز روشن ہو گئی. ناظرین کرام، آج میں اس واقعہ کی طرف آپ سب کو لے جانا چاہتا ہوں، اور آج میرے ساتھ جو میرے اسکالر حضرات ہیں، میرے مہمان، وہ بھی آج وہ واقعہ سنانے لگے ہیں جو اہل دل جب اس واقعہ کو سنتے ہیں تو ان کی نگاہوں میں وہ سارے خوبصورت منظر یاد آ جاتے ہیں. میں آج صبح سے سوچ رہا تھا کہ وہ بچیاں بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا نظارہ کیا تھا، اور وہ جب پڑھ رہی تھیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ جو معصوم ہونٹوں سے لفظ ادا ہو رہے تھے اور یہ جو وہ نعت شریف پڑھ رہی تھیں، اس پہ سارے نعت خوان جو ہیں ہماری 14 صدیوں کے بڑے بڑے شعراء جو آئے ہیں، بڑے بڑے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں میرے ذہن میں بوسیری بھی آ رہے تھے، جامی آ رہے تھے، قدسی آ رہے تھے، حافظ آ رہے تھے، رومی، نظامی، احمد شوقی، احمد رضا بریلوی، اقبال، ظفر علی خان، سارے جنہوں نے بڑی بڑی نعتیں کہی ہیں. میں سوچ رہا تھا ان سب کی نعتیں، ان سب کا کلام سبحان اللہ بہت بلند ہے، لیکن ان معصوم بچیوں کے ہونٹوں سے جو وہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جمال مصطفیٰ دیکھ کے نکل رہی تھی، ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ کیا خوش بخت تھے. اور وہ بڑی خوبصورت بات جو کسی نے کہی تھی کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جنہوں نے نہیں دیکھا تھا تڑپ کے 1000 سال پہلے، طبہ ہیمیری جن کے تفصیل سے واقعات میرے اسکالر بیان کریں گے، تڑپ رہا ہے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس کے ساتھ 400 بڑے علماء اس دور کے حکماء جو ہیں وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اس سرزمین سے اللہ کے آخری نبی اور وجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے، ہم تو ادھر ہی اپنی زندگی گزاریں گے، ان کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے. خود طبہ ہیمیری اس وقت کا سکندر اعظم سے بڑا بادشاہ جو تھا، 1.25 لاکھ تو جس کے پاس سواریاں ہی تھیں، اس کا اندازہ کر لیں کہ فوج کتنی بڑی ہوگی. وہ بھی 1 برس تڑپتا رہا اور پھر وہ خط اپنے ان حکماء کے حوالے کر کے چلا گیا، جو خط چلتا چلتا 1000 سال کے بعد پھر ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں اور خط پیش کرتے ہیں. یہ ایک تفصیلی ایمان افروز واقعہ ہے. ناظرین کرام، یہ سارے واقعات نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے،
ان لوگوں کی خوشی کا کیا حال تھا، سارے اپنے ہتھیار سجا کے، نئے کپڑے پہن کے، ایسے کپڑے جو خود کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں اس سے پہلے اتنے خوبصورت کپڑے نہیں پہنے تھے، وہ پہن کے وہ جو جلوس تھا، جو ہم سارے عالم اسلام میں جلوس نکالتے ہیں، یہ سارے جلوس قربان ان پہ نہیں، قربان ان کے پاؤں سے اس وقت جو دھول اٹھ رہی تھی اس قافلے، اس جلوس سے، اس پہ ہماری جانیں قربان۔ وہ کیا عشاق تھے۔ میں بہت اس پہ تفصیلات گفتگو کر سکتا تھا، اللہ کی توفیق سے وہ سارے واقعات میرے سامنے ہیں، منظر سارے میرے سامنے آ رہے ہیں، شاید ہماری بھی روح کہیں دائیں بائیں اس وقت پھری ہو، لیکن حفیظ جلندری نے جو کچھ شاہ نامہ اسلام میں لکھ دیا، اس سے بہتر میں نہیں سمجھتا کہ واقعات کو بیان کر سکے۔ میں شاید میرا انٹرو بھی لمبا ہو جائے، میں مختصر کر رہا ہوں اور صرف آج حفیظ جلندری کی زبان میں وہ بات بیان کر رہا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری، اور اس تشریف آوری کو کیسے حفیظ جلندری نے کمال کر دیا ہے۔ میں بہت جلدی ناظرین آپ کے لیے، آج صبح سے میں ایک کیف میں تھا، یہ پڑھ رہا تھا نماز صبح سے پہلے تہجد کے وقت، اور لطف لے رہا تھا، بار بار وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے تھے، اور میں چاہ رہا تھا میں اپنے ناظرین و سامعین کو اس میں شامل کروں۔ وہ لکھتے ہیں مدینہ النبی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلے کی شان، ہوا چاروں طرف اقصائے عالم میں پکار آئی، بہار آئی بہار آئی بہار آئی آئی، جوانوں پیر و مرد و زن سراپا چشم بیٹھے تھے، بہار آنے کو تھی گلشن سراپا چشم بیٹھے تھے، جنوبی سمت اٹھا ایک نورانی غبار، آخر سواد شہر میں داخل ہوا ناکا سوار آخر، اور فضا میں بس گئیں توحید کی آزاد تکبیریں، یہ تکبیریں تھی باطل کے گلو پر تیز شمشیریں، مہاجر پیچھے پیچھے چل رہے تھے سر بکف ہو کر، کھڑے تھے راہ میں انصار ہر سو صف بصف ہو کر، در و دیوار استادہ ہوئے تعظیم کی خاطر، زمیں کیا آسماں بھی جھک گئے تسلیم کی خاطر، اور مسلمان بیبیاں گھر کی چھتوں پر جمع ہو کر نظر سے چومتی تھیں عصمت دامان پیغمبر، زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں مادا للہ دائی کی دعائیں تھیں، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، اور خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، کہ مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی ہم سے معمور تھے سارے، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، تو وہ پھر بیان کر رہے ہیں، ابو ایوب کے گھر میں حبیب کبریا ٹھہرے، مگر جب ہو گئی تیار مسجد اس میں آ ٹھہرے، ملی اظہار حق کی آج انسانوں کو آزادی، یہ آزادی لگا تبلیغ کرنے صلح کا ہادی، بھٹکتے پھرنے والوں کو خدا کی راہ پر لایا، بتوں میں گھرنے والوں کو در اللہ پر لایا، یہاں آتے تھے غیر اللہ کا رشتہ توڑنے والے، صدائے آخرت پہ حب دنیا چھوڑنے والے۔ اور ناظرین کرام سنیں کیا بات کیا گیا، زمانے کے ستائے درد کے مارے ہوئے آتے، زمانے کے ستائے درد کے مارے ہوئے آتے، نبی کے دامن رحمت میں آرام و سکون پاتے۔ اس دور میں بھی پاتے تھے، آج بھی درد کے مارے جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں جاتے ہیں، اور گنبد خضرا کی چھاؤں میں سکون و راحت ملتی ہے، کیونکہ رحمت اللہ عالمین وہاں تشریف فرما ہے۔ بے شک کوئی ترکی کوئی تازی، کوئی حبشی کوئی رومی، سبھی یکساں تھے زیر سایہ دامان معصومی، تھے انصار و مہاجر ایک نمونہ شان وحدت کا، کہ اس تسبیح میں تھا رشتہ محکم اخوت کا، تماشوں رنگ و رلیوں کی جگہ پائی عبادت نے، فسادوں اور جھگڑوں کو مٹایا ذوق محنت نے، مسلمان تھے کہ تھیں زہد و ورا کی زندہ تصویریں، نمازیں اور تسبیحیں، اذانیں اور تکبیریں، تجارت یا زراعت یا دعائیں یا مناجاتیں، مشقت کے لیے دن تھے عبادت کے لیے راتیں، یہ بستی کاٹتی تھی وقت نیکی سے بھلائی سے،
نہایت آشتی سے، امن سے، صلح و صفائی سے، ہدایت کی سعادت پر ہزاروں شکر کرتے تھے، اور خدا پر تھی نظر سب کی، خودی کا دم نہ بھرتے تھے۔ نبی کا حکم اور قرآن دستور عمل ان کا، صداقت بن گئی آئینہ ظاہر اور باطن کا، اور ضیائے حق سے رشک طور سینہ بن گیا یثرب، نبی کا آستاں بن کر مدینہ بن گیا یثرب۔ ناظرین کرام، قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پہ پڑے جہاں بیماریاں تھیں، مصائب تھے، علام تھے، پھر وہ مدینہ بن گیا، پھر وہ دارالشفا بن گیا۔ آج اس دارالشفا میں اس آقا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، یہ ہمارا موضوع ہے۔ سچی بات یہ ہے، جن لوگوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک ذرہ بھی ملا ہے، ناظرین کہ ہم وہ سمجھ سکتے ہیں اس شاخ کے لیے یہ منظر کیسا ہے، دل اندر جو ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ذہن کی کیف، الفاظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ میں نے بہت سوچا اس پہ کہ میں کیسے بیان کروں گا، نہیں ہو سکا۔ میں نے حفیظ جلندری کا شاہ نامہ اسلام ہی پکڑا، اسی نے میرا ساتھ دیا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو یہ توفیق دے، اور ہر جوان و پیر اور ہر ہماری بہن بیٹی کو پتہ چلے کہ یہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ پوچھے کوئی جا کے ان بچیوں سے، پوچھے انصار و مہاجرین سے جو اس وقت وہ نئے کپڑے پہن کے آئے تھے کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کس طرح منائی جاتی ہے۔ میرے ساتھ آج شریک گفتگو اس موضوع پہ ہیں ناظرین کرام پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، آپ ان سے واقف ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، میرے سپر سٹار، اور ڈاکٹر محمد نوید اظہر نوجوان صوفی اسکالر ہیں، اللہ نے بڑی ان کو نعمتیں عطا کی ہیں اس نوجوان کو۔ اور آخر میں صوفی نعت خوانی آج حافظ محمد بابر جو ہے وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت بھی سنائے گا۔ میرا بہت جی چاہتا تھا، میرے پاس وقت ہوتا تو میں آج شاہ نامہ اسلام آپ کو اپنے ترنم سے سناتا، جیسے میں بچپن میں پڑھا کرتا تھا۔ انشاءاللہ اس کو ادھار رکھتے ہیں، پھر کبھی جب وقت ملا تو آپ کو ضرور سناؤں گا۔ جی اعظم نوری صاحب، میرے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، میں اس منظر میں گم ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ غازی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آغاز کرنا چاہوں گا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بیان کردہ اس ورژن سے کہ جس پہ سارے صحابہ کرام کا اتفاق تھا جی، اور آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے، مجھے تو بار بار سورہ یونس کی وہ آیت نمبر 58 یاد آ رہی تھی کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اس پیکر فضل اور پیکر رحمت کی آمد پر اگر کسی نے فَلْيَفْرَحُوا کا کلائمیکس دیکھنا ہو کہ کیسے سیلیبریٹ کیا انہوں نے، تو وہ صحابہ کرام جب آقا کی آمد ہوئی مدینہ منورہ میں تو وہ ان کی سیلیبریشن تھی۔ یعنی صحیح مسلم کے الفاظ میں غازی صاحب پڑھنا چاہوں گا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے سَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ مدینہ منورہ کی ہر گلی، ہر کوچہ، ہر چھت، ہر بازار، ہر چوک، جہاں پر بھی دیکھتے تھے ایک ہی نغمہ گونج رہا تھا، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل مدینہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ دو مواقع پر غیر معمولی طور پہ خوش ہوئے اور انہوں نے پورے مدینہ میں اس دن کو بطور جشن کے منایا گیا۔ سبحان اللہ۔ پہلا آقا علیہ السلام کی یہ آمد کہ جب حضور علیہ السلام پورے راستے میں رحمتوں برکتوں کے خزانے لٹاتے، قدم قدم پہ گمراہوں کو ہدایت کا نور دیتے، ام معبد کے گھر سے نکل کے جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو پہلا موقع یہ تھا۔ حضرت براء بن عازب نے کہا ما رأیت اہل المدینۃ فرحوا بشیء فرحم بقدوم رسول اللہ۔ کہتے ہیں پورے میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ اہل مدینہ جتنے خوش حضور کے آمد پہ تھے اور کسی دن اتنے خوش نہیں تھے۔ اور دوسرا موقع وہ بھی بڑا خاص ہے، امت کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں کہتے ہیں اس دن بھی اہل مدینہ اور مسلمان جتنے خوش تھے نا، اس سے نہ پہلے تھا نہ کبھی بعد میں ہوئے۔ جس دن حضور نے کہا تھا
کہ المرء مع من احبا. ہائے 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 ہائے. جس دن حضور نے یہ فرمان فرمایا تھا نا کہ بندہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ پیار کرتا ہوگا. تو کہتے ہیں اس دن عجیب عالم تھا اہل مدینہ. چہرے کہتے ہیں ایسے کھلے ہوئے تھے, گلاب بن گئے تھے, اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں کر رہے تھے, مبارکبادیں دے رہے تھے کہ آج. بلکہ حضرت انس نے کہا کہ میری زندگی کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. کہتے ہیں میں سوچتا تھا میں بچہ ہوں اور کہاں فاروق اعظم, کہاں صدیق اکبر اور کہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. نہ میرے عمل ان تک پہنچ سکے, نہ میری سوچ ان تک پہنچ سکے. لیکن جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو صحیح بخاری کے لفظ ہیں, ان لم اکن اعمل مثل اعمالہم ولکن اکون معہم بحب ایاہم, کہ میرے عمل ان جیسے نہیں ہیں لیکن میں محبت ان سے کرتا ہوں, یہ محبت انشاءاللہ مجھے قیامت والے دن ان کے ساتھ اکٹھا کرے گی. واہ واہ واہ. میں غازی صاحب یہاں پہ حضرت بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوٹ کرنا چاہوں گا. بہت بڑے انعام کی اناؤنسمنٹ تھی, 100 اونٹ دیں گے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ والوں نے اعلان کر رکھا تھا. تو حضرت بریدہ کہتے ہیں میں بھی 70 آدمی اپنے ساتھ لے کے تو اسی تلاش میں نکلا تھا. تو کہتے ہیں جب رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے 3 سوال کیے اور ان 3 سوالوں کے جواب پہ تبصرے کیے جس نے میرے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا. آقا نے پہلا سوال کیا من انتا, تو کون ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا انا بریدہ. تو نام سن کے نا, بریدہ کا معنی ٹھنڈک, تو سن کے نا کہتے ہیں بارود امرنا یا ابا بکرین, ابو بکر یہ ہمارا معاملہ اب ٹھنڈا ہو گیا ہے. یہ جو ٹینشن تھی نا, پریشانی تھی کہ پیچھے سے وہ ہمیں چیز کر رہے ہیں, یہ الحمدللہ معاملہ اب ٹھنڈا ہو گیا ہے. تو کہتے ہیں پہلے ملے تھے جن کو کنگن, وہ حضرت سراقہ, جی ہاں وہ تو پہلے ملے تھے. تو میں سراقہ بن مالک ہے, سراقہ بن مالک الجوشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ممن انتا, تیرا تعلق جو ہے وہ کس قبیلے سے ہے؟ کہتے میں نے کہا من بنی اسلم. تو آپ نے نام سن کے ہی تو حضرت ابو بکر سے کہا یا ابا بکرین سلمنا, ہم سلامتی پا گئے. یعنی تبصرے کرتے جا رہے ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا سوال پوچھا کہ من بنی من, آگے بنی اسلم سے آگے آپ کا تعلق جو ہے وہ کس خاندان, کس برانچ سے ہے؟ تو کہتے میں نے کہا من بنی سہم, بنو سہم سے. تو آپ نے ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا خرج سہمک کا, وہ جو تیر تیرے دل میں پریشانی کا پشیمانی کا لگا ہوا تھا وہ نکل گیا ہے. کہتے اتنے عجیب و غریب تبصرے سن کے میرے دل کی کیفیت بدل گئی. میں نے پوچھا حضور من انتا, آپ کون ہیں؟ تو آپ نے کہا انا محمد الرسول اللہ, میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں. کہتے بس یہ سننا تھا تو میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. جیسے ہی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا تو پھر اس کے بعد تو کیفیت ہی بدل گئی نا, کیفیت ہی بدل گئی. عبداللہ بن سلام نے کیا کہا جی, چہرہ مصطفیٰ کی ایک جھلک دیکھی ہے اور کہا یہ غلط بیانی نہیں کر سکتے. وہ الفاظ میں نہیں کہہ رہا, آپ سمجھ گئے ہوں گے ہیں جی, کیونکہ یہ بارگاہ وہ ہے, یہاں وہی لفظ آنے چاہیے. اس سے بھی بہتر کوئی لفظ ہوتا تو میں لاتا. انہوں نے کہا نہیں, یہ چہرہ ایسا ہے, یہاں سے کوئی بات غلط نکل ہی نہیں سکتی. جی, جب کفار مکہ کی اذیتیں حد سے تجاوز کر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی. یہ ہم سارے واقعات بیان ڈاکٹر صاحب کر چکے ہیں, پہلے ایک پروگرام کر چکے ہیں. اب صرف قباء تک ہے, جی ہاں, وہ وہاں سے نکل آئیں تو قباء پہ پہنچ گئے. جب یہ قافلہ قباء میں پہنچا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں آنے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا ہوا تھا. آپ نے اس طرف اشارہ بھی کیا. طبہ حمیری یمنی جو ایک بادشاہ تھے, انہوں نے اپنے سفر کے دوران میں وہاں 400 مکانات تعمیر کروا دیے تھے. یہ یمن کے بہت بڑے بادشاہ تھے, یمن سے چلے تو ان کے ساتھ 4000 علماء تھے اور بہت بڑا لشکر جرار تھا. تو چلتے چلتے جب مکہ مکرمہ کی وادی سے گزرے تو دیکھا کہ وہ لوگ ان کا کوئی احترام نہیں کرتے اور نہ ان سے ڈرتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا اپنے مصاحبوں سے کہ یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک خانہ کعبہ ہے تو یہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور اسی پر توکل کرتے ہیں اور اپنے بتوں کو پوجتے ہیں. تو اس سے گزر کے جب یثرب کی سرزمین پہ پہنچے تو وہاں 4000 علماء میں سے 400 علماء نے
وہیں قیام کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ واہ انہوں نے کہا کہ اگر بادشاہ ہمیں جلا ڈالے یا قتل کر دے پھر بھی ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، سبحان اللہ، دربان کہے اٹھا نہیں جاتا۔ میرے ٹوٹے ہوئے پائے طلب کا مجھ پہ احسان ہے کہ تیرے در سے اٹھ کر اب کہیں جایا نہیں جاتا۔ واہ 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 سبحان۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہیں مکہ مکرمہ کی عظمت اور خانہ کعبہ کی عظمت جس ہستی کی مرہون منت ہے وہ تو ہجرت کر کے یہاں آباد ہوگی، تو ہم یہیں رہنا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ کو ان کی بات بڑی اچھی لگی۔ بادشاہ نے ان کے لیے 400 مکانات تعمیر کر دیے اور 400 لونڈیوں کو آزاد کر کے ان کے ساتھ ان کے نکاح کیے اور ان کو مال و دولت دیا سبحان اللہ، تاکہ وہ اپنی زندگی کا آسانی سے انتظام گزار کر سکیں۔ سکیں۔ تو ایک خط لکھا، اس میں لکھا کہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود برحق پر اور ان کے رسول مکرم ہونے پر ایمان لاتا ہوں اور میں ان کی سنت پر ہوں، اور لکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری زندگی نے وفا کی تو میں آپ کا وزیر بن جاؤں گا اور آپ کے دشمنوں سے جہاد کروں گا اور آپ کے دل سے سارے غم دور کر دوں گا۔ اور اس خط کو بند کیا اور اس پر اپنی سونے کی مہر لگائی اور جو رئیس العلماء تھے ان کے حوالے کیا اور کہا کہ آپ کی زندگی میں وہ ہستی آ جائے تو آپ دست بستہ یہ خط ان کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اور اگر آپ کی زندگی وفا نہ کرے تو اپنی اولاد میں اس کو منتقل کرتے چلے جائیں۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکل کر ام معبد کے خیمے سے چل کر سراقہ بن مالک کی اس تعاقب کا سامنا کرتے ہوئے چلتے چلتے مدینہ طیبہ کی وادی میں داخل ہو گئے تو اہل مدینہ کا ہجوم ہے اور روزانہ وقت سحر آتے ہیں اور حضور کا انتظار کرتے ہیں اور راستوں کو دیکھتے ہیں کہ ابھی حضور آئیں گے۔ تو زوال کا جب وقت آتا ہے، شدید گرمی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ مایوس ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہی ہوا کہ وہ واپس جانے کے لیے تیار تھے کہ ایک یہودی کسی پہاڑی پر چڑھا کسی کام سے، تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے چھوٹے سے قافلے کو دیکھ لیا۔ دیکھا کہ چاندی اس کو نظر آ رہی تھی، جی ہاں، جیسے چاندی کے بنے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی نور وجود نظر آ رہا ہے۔ تو اس نے اعلان کر دیا پہاڑی پر کھڑے ہو کر ہی کہ اے بنو قیلہ تمہارے آقا آ گئے۔ ہائے ہائے، بنو قیلہ سب سے قریب قبیلہ تھا وہاں سے، مکے کے راستے سے مدینہ کا۔ تو جب سنا تو اہل مدینہ پھر دوڑ پڑے اس پہاڑی کی طرف۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو سب قدموں سے لپٹ گئے، اور جا انا رسول اللہ، جا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ایک طرف حضرت انس بن مالک بچوں کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، ایک طرف حضرت عبداللہ بن رواحہ ہیں، ایک طرف سعد بن عبادہ ہیں، ایک طرف اسد بن زرارہ ہیں، اور حضور تشریف لا رہے ہیں، ابو حذیفہ ہیں، سارے صحابہ کرام ہیں۔ تو اونٹنی چل رہی ہے آہستہ آہستہ کسوا، تو ایک صحابی نے اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عزت بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، آپ میرے مہمان بن جائیں۔ دوسرے صحابی آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ مدینے میں سب سے زیادہ کھجوروں کے درخت میرے ہیں اور سب سے زیادہ چشمے بھی میرے ہیں، آپ میرے مہمان بن جائیں۔ تیسرے صحابی آگے بڑھے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے قبیلے کے افراد زیادہ ہیں، آپ کی خدمت کریں گے، آپ کو کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، آپ میرے مہمان بن جائیں۔ اور حضور سب سے فرماتے ہیں کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ معمور من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کو حکم دیا گیا ہے، اور سب کے لیے دعا فرماتے ہیں اللہ ڈاکٹر تمہیں برکت دے۔ مجھے اللہ نے توفیق دی، میں نے ایگزیکٹ اس جگہ پہ سجدے کیے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک بیٹھی تھی۔ ترکوں نے وہ گول نشان لگایا ہوا ہے، مسجد قباء کے نیچے جائیں نا تو جہاں ایئر کنڈیشن پلانٹ لگا ہوا ہے وہاں ابھی بھی وہ جگہ جو ہے اس کو دائرہ لگا کے وہ محفوظ کی ہوئی ہے۔ میں نے وہاں نفل پڑھے اور وہاں سجدے کیے، اللہ نے توفیق دی۔ تو یہ اونٹنی تمام قبائل کے گھروں سے گزرتی ہوئی بنو عدی بن نجار کے گھروں کے سامنے پہنچی جو حضرت عبد المطلب کے ننیال تھے۔ تو لوگوں کا خیال تھا کہ کسی کی میزبانی قبول نہیں ہوئی، تو ان کے ساتھ چونکہ حضور کی رشتہ داری ہے شاید یہاں تشریف رکھیں گے، تو حضور وہاں سے بھی گزر گئے اور اونٹنی چلتی چلتی اس جگہ پر جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ تو وہ گھر تھا حضور پاک نے سر اٹھا کر دیکھا، انصاری کے پاس تھا اور طبہ حمیرے نے بنایا تھا، یہ ڈبل سٹوری گھر تھا، جی ہاں، وہیں جا کے ٹھہری۔ حضور نے پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دست بستہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا گھر ہے. حضور نے فرمایا جاؤ ہماری آرام گاہ تیار کرو, ہمارا بستر لگا دو, ہم تمہارے مہمان بنیں. واہ واہ واہ. ناظرین کرام, جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جا کے ٹھہر گئی, قربان ساری دنیا کے محلات, ساری دنیا کی عظیم عمارتیں, تاج محل سارے قربان اس جگہ پہ جہاں وہ جا کے اونٹنی ٹھہری تھی. اس قصبہ کے جو پاؤں کی دھول تھی وہ ہماری آنکھوں کا سرما بن جائے تو ہماری بخشش کا سامان ہو جائے. یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. ناظرین کرام, مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو علیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ان کے ہاتھ وہ خط مبارک بھیجا جو طبہ ہیمری بادشاہ یمن نے دیا تھا. تو انہوں نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا. ابو علیلہ جو ہی سامنے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو علیلہ آگے آ جاؤ اور مجھے وہ خط دو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کون سا؟ آپ نے کہا جو میرے بھائی طبہ ہیمری نے لکھا تھا میرے نام, وہ خط مجھے دے دو. قربان اس خط پہ بھی, اس خط کے لے جانے والے پہ بھی. ناظرین کرام, سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ جو بچیوں نے نعت پڑھی تھی بنو نجار کی, یہ حضرت عبد المطلب کے جو ننیال تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال ہی بنے نا, انہوں نے جو نعت پڑھی تھی وہ صحابہ کو کتنی پسند تھی کہ جنگ بدر سے واپسی پر بھی صحابہ یہ نعتیہ اشعار پڑھ رہے تھے, جنگ خیبر سے واپسی پر بھی صحابہ کرام یہ اشعار پڑھ رہے تھے, مکہ مکرمہ جس دن فتح ہوا ہے فتح مکہ کے وقت بھی صحابہ یہ شعر پڑھ رہے تھے, اور جنگ تبوک سے واپسی پر بھی یہ شعر پڑھ رہے تھے. اور اکثر صحابہ کرام جب خوشی کے مواقع ہوتے تھے تو طلع البدر علینا, اور سچی بات یہ ہے مدینہ منورہ میں کچھ بچوں نے یہ نعت پڑھی ہوئی ہے, وہ لگی ہوتی ہے جب مسجد نبوی سے آپ باہر نکلتے ہیں تو کیسٹ کی دکانوں پر. میں تو جب سنتا ہوں تو میری وہی کیفیت ہو جاتی ہے, وہ منظر سامنے آ جاتا ہے. قربان جائیں, یہ نعت جو ہے اس نعت کا کوئی مقابلہ, اور حسان بن ثابت نے جو کہہ دیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ وَالتُّوَائِنِ, دنیا بھر کے نعت خوان اکٹھے ہو جائیں اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. جی, قباء میں آپ کے میزبان مکرم. ویسے اب عام طور پہ عوام الناس میں مدینہ طیبہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میزبانی کا تو چرچا ہے, لیکن 24 دن با اختلاف روایت, کم یا زیادہ دنوں کا قول بھی ہے, جو حضور علیہ السلام نے وادی قباء میں قیام کیا اور وہاں پہ آپ نے جو مسجد قباء تعمیر کی, وہاں پر بھی آقا علیہ السلام کی میزبانی کا شرف 2 خوش نصیبوں کو حاصل ہوا. میں چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ان کی خوش بختی اور ان کی سعادتیں کیا تھی جو انہوں نے سمیٹی. ان میں سے ایک ہے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. کلثوم بن ہدم, آقا علیہ السلام ان کے گھر میں تشریف لے کے آئے. اچھا, یہ ان کا گھر ذرا تھوڑا سا چھوٹا تھا, آرام آقا وہاں فرماتے تھے, اور ان کے گھر کے بالکل فرنٹ پہ ایک دوسرے صحابی تھے حضرت سعد بن خیثمہ, سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیچلر تھے, ان کے بیوی بچے کوئی نہیں تھے, تو ان کا گھر جو ہے وہ تھا بھی بہت بڑا. تو حضور علیہ السلام جو ملاقاتیں ہیں آنے والوں سے اور آپ کی جو مجالس ہیں وہ حضرت سعد بن خیثمہ کے گھر میں منعقد ہوتی تھی, اسے بیت العزاب کہتے تھے. میں ان دونوں صحابہ کی ایک مختصر بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ آپ قباء کی اس بیسمنٹ میں جہاں پہ نفل پڑھ کے آئے ہیں نا, یہ ساری جگہ ان کی ملکیت تھی. سبحان اللہ. حضرت کلثوم بن ہدم کی. سبحان اللہ. انہوں نے حضور علیہ السلام کی, جب آپ نے کہا نا مسجد بنانی ہے, تو ان کا حضور یہ میری جگہ موجود ہے تو یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تو ان پہ یعنی اب وہ جگہ جہاں پہ آپ جا کے 2 نفل پڑھیں تو مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے, وہ اصل میں حضرت کلثوم بن ہدم کی رہائش گاہ ہے. آقا علیہ السلام نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل بھی تشریف لے جاتے تھے, سواری پہ بھی جاتے تھے, اور ہفتے میں 1 دفعہ لازمن جاتے تھے. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی آقا علیہ السلام کی تھوڑی سی بھی خدمت کی نا, اس کو اعزاز کیا ملتے گئے, اعزاز کیا ملتے گئے. دوسرے حضرت سعد بن خیثمہ ہیں,
جیسے ہی 2 سال کے بعد غزوہ بدر ہوا نا تو گھر میں حضرت سعد اور ان کے والد خیثمہ دونوں میں آپس میں اس بات پہ جھگڑا ہو گیا کہ بدر میں کس نے جانا ہے اور گھر کی لک آفٹر کس نے کرنا ہے. وہ کہے میں نے جانا ہے, وہ کہے میں نے جانا ہے. بحث ہوگی آپس میں, مطلب وہ فاستبقوا الخیرات, جھگڑا پیار کا کہ یہ خیرات میں نے آگے بڑھنا ہے. تو اب حضرت خیثمہ کہے میں نے جانا ہے, حضرت سعد کہے میں نے جانا ہے. حضرت سعد نے کہا ابا جی بات یہ ہے کہ اگر تو ہوتی کوئی دنیا کی چیز تو میں کمپرومائز کر لیتا, میں آپ کا حکم جو ہے وہ سرنڈر کر کے سر تسلیم خم کر دیتا, لیکن یہ بات ہے حضور کی معیت کی, یہ بات ہے جنت کو پانے کی, تو میں اس میں پیچھے نہیں رہ سکتا. ان کا جی پھر فیصلہ کیسے کریں؟ ان کا جی قرآن اندازی کر لیتے ہیں. اب دیکھیے نا کہ ایک وہ بھی دور تھا کہ جب گھروں میں اسلام کی خدمت کے لیے قرآن اندازیاں ہوتی تھی. ان کا قرآن اندازی کر لیتے ہیں. نام حضرت سعد کا نکل آیا, بیٹے کا نام نکل آیا, اور حضرت سعد گئے اور رب ذوالجلال نے انہیں بدر کے شہداء میں شامل کیا. بدر کے شہداء میں شامل کیا حضرت سعد بن خیثمہ. اچھا جب قباء کی مسجد تعمیر ہو رہی تھی نا تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, ان کا شعری ذوق اور آپ کا تو پھر سبحان اللہ کیا کہنا. تو میں اس ذوق کی تسکین کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ, اب ظاہر ہے جب موتا کے شہید اور جرنیل اور بہت بڑے شاعر بھی, بہت بڑے شاعر بھی, کمال ہے. مطلب وہ شعر یاد ہے آپ کو جو انہوں نے وہاں کہا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی نبوت کی کوئی دنیا میں اور دلیل نہ بھی ہوتی تو چہرہ مصطفیٰ کا جمال ہی کافی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہی دیکھے تو عبداللہ بن سلام جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. آپ کی بات مکمل ہوگی, وہ ہے شعر, سنا دیں. لو لم تکن فیہ آیات بینۃ یکفی لہدایت وجہک یا نبی. حضور آپ کا چہرہ انور جو ہے وہی کافی ہے ہدایت پانے کے لیے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ. میں کالر لے لوں, یہ بات آپ کی مکمل ہوگی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیں. کون جی میں زہیب بات کر رہا ہوں لاہور سے. میں نے یہ سوال کرنا تھا, اہل مدینہ سے محبت کرنے والے جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے یہ؟ اور جی بالکل جی, اور جو ٹھیک ہے نیکسٹ کالر دے دیں جی. اہل مدینہ سے محبت. دوسرے جی. جی السلام علیکم. کون صاحب ہیں؟ جی ارشد صاحب کہاں سے؟ جی جی بولے. ڈیرہ اسماعیل خان. کھوکر بات کر رہا ہوں ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے. جی جی بھائی بتائیں, سوال بتائیں. سر عرض یہ ہے کہ ایز اے محبت کے بندہ عمرہ کرنے سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی قبر انور کی زیارت کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بالکل کر سکتا ہے. جی نیکسٹ کالر دے دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیں. میں جبین بول رہی ہوں جی نشہرہ سے. جی جی میری بہن بتائیں. قاضی صاحب آپ کا پروگرام تو بہت اچھا ہے, میں بڑے عرصے سے دیکھ رہی ہوں, لیکن ایک کویسچن آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ میری شادی 1994 میں ہوئی نا, میں 1994 میں ہی واپس آ گئی سسرال سے. انہوں نے میرا جہیز, میرا گھر, میرا سامان سب کچھ لے لیا. کیا مجھے, اور میرا بیٹا بعد میں پیدا ہوا جو ابھی ماشاءاللہ 13 سال کا ہے, میں خود پرنسپل ہوں, اور کیا میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہ رہی ہوں, کیا مجھے اجر و ثواب جو میرا سامان, میرا جہیز, میرا زیور سب کچھ لے لیا, کیا مجھے اس کا اجر و ثواب آخرت میں ملے گا؟ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ملے گا, آخرت میں ملے گا. لیکن میں یہ نیکسٹ کالر ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب؟ حافظ احمد عرض کر رہا ہوں جی منڈی یزمان سے. جی حافظ صاحب. حضور چھوٹا سا سوال تھا. پہلے تو نہایت مؤدبانہ سلام پیش کرتا ہوں میں آپ کی خدمت میں, اور تمام اسکالر جو بیٹھے ہیں آپ کی خدمت میں, حکم, اور دعاؤں کی درخواست بھی ہے. اللہ خیر کرے. آمین آمین. حضور عرض یہ کرنی تھی کہ جو جہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تشریف لائی تھی وہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا یا کسی اور صحابی رسول کا گھر تھا؟ حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا. حضرت ایوب انصاری کا تھا, بنایا گیا تھا, اور وہی مکان تھا, وہی بنایا گیا تھا, وہی طبہ امیری نے بنایا تھا, ڈبل سٹوری گھر,
وہی جا کے ٹھہری تھی. جی سہیب صاحب نے پوچھا جی اہل مدینہ سے محبت, فوری جواب دیں. جی اہل مدینہ کی محبت جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے لے کے کہا, کبھی مہاجرین کا کبھی انصار کا, حب الانصار من الایمان. ٹھیک ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب بھی اہل مدینہ کا احترام ہم پہ واجب ہے لازم ہے. اچھا جی اگلا, عمرہ سے پہلے کہتے ہیں کہ ابوا شریف بندہ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے مزارات پہ جائے, یعنی بقیع میں جائے سیدنا عبداللہ کے, بالکل جائے سکتا ہے, بلکہ وہیں سے جا کے سفارش کرائے, سلطان محمود غزنوی کی سنت ادا کریں. اگلا ہے جی یہ کہہ رہے ہیں جو ہے ہماری بہن کے سارا زیور چھین لیا تھا. میں ایک حدیث سناتا ہوں, اس سے انشاءاللہ ان کے سارے دکھ دور ہو جائیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کر دے, یعنی حق پر وہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ وڈرا کر لے, جیسے انہوں نے کر لیا, کہا وڈرا کر لے, فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اس کے محل کا ضامن ہوں, اللہ میں اس کا گارنٹر ہوں. اس سے بڑھ کر اور کیا خیر ہو سکتی ہے. ڈاکٹر نوید ایک اور بات جو مواخات مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قائم کی, اس میں یہ بھی بڑا اہم پہلو ہے. اس میں سیدنا بلال کو بنایا تھا عبیدہ بن الحارث کا بھائی بنایا, وہ وہاں کے سردار, یہ غلام لیکن آزاد کردہ, ان کو ان کا بھائی بنایا. اور حضرت سالم جو تھے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے جو تھے غلام تھے. سالم کو بھائی بنایا گیا تھا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن کمال یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہو گئے, شہادت بالکل قریب ہوئی, تو آپ نے ارشاد فرمایا آج سالم زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفۃ المسلمین بناتا. یہ ہے سرکار نے جو جی اصل میں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسلام چھوٹی چھوٹی باتوں سے پھیلا ہے, اختلافی مسائل سے نہیں پھیلا. اس واقع ہجرت میں بے پناہ اسباق ہیں. پہلا سبق جب ہجرت شروع ہو رہی ہے تو صداقت اور امانت کا ہے کہ جن لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس ہیں ان کو واپس کرنا ضروری ہے, چاہے ہماری جان کو خطرہ ہے, املاک کو خطرہ ہے, ہمارے رشتہ داروں کو, گھر والوں کو خطرہ ہے, لیکن صداقت اور امانت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اور اس کے بعد جب چلتے ہیں تو مواخات مدینہ ہے, بتایا کہ انما المؤمنون اخوہ. اب اخوہ سگے بھائیوں کو کہتے ہیں جو ماں کی طرف سے سگے ہوں. تو تمام مومنین کو, اہل اسلام کو ایک دوسرے کا سگا بھائی قرار دیا گیا. ایسی نفرت کا اسلام میں جواز ہی نہیں جو اس مواخات کو کاٹ دیتی ہے, چاہے وہ کسی فروعی اختلاف کی وجہ سے ہو, چاہے نماز کے اختلاف کی وجہ سے ہو, چاہے کسی اور معاملات میں کسی اختلاف کی وجہ سے. یہاں تو ذرا نقطہ نظر کا اختلاف ہوا تو چھریاں کوہاڑیاں لے کے نکل آتے ہیں. تو یہ اختلاف جو ہے یہ رحمت قرار دیا گیا ہے. فقہائے امت کے درمیان بھی اختلاف تھا لیکن کوئی بھی کسی سے نفرت نہیں کرتا تھا, ان کے دل وسیع تھے. یہ سبق ملتا ہے جی ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پاک مدینہ منورہ آمد, مواخات مدینہ سے یہ سبق ملتا ہے. کل مومنین اخوہ, یہ تو قرآن میں ہے. تو اسلام چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے پھیلا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا آغاز کیسے کیا؟ ہمسایوں کے گھر گئے, بکری کا دودھ نکال دیا, کسی کا بوجھ ڈھو دیا, کسی کو ہاتھ پکڑ کر اس کی منزل تک پہنچا دیا, کسی کو کھانا کھلایا. جو مسجد نبوی کے لیے بچے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہدیہ قبول فرمائیں, یا ہم نظر کرتے ہیں, آفا نہیں, بالکل نہیں. سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا حکمن اس کی قیمت ادا کرو. وہ خود کہہ رہے ہیں وداؤٹ پیمنٹ, جناب یہ ہمارے لیے سعادت ہے. دونوں بھائی, جی ہاں, اس سے یہ بھی سبق ملا کہ یتیموں کا مال جو ہے وہ آپ نے نہیں کھانا. جی ہاں, یہ قبضہ گروپ جو ہوتے ہیں یہ نہیں چلنے. جی ہاں, یہ اسلام کی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں, آج معاشرے کو ان کی ضرورت ہے. آج علم بہت زیادہ ہے, انفارمیشن بہت زیادہ ہے, دھواں دار تقریریں بھی ہیں, شعلہ بیانی بھی ہے, شیریں مقالی بھی ہے, لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی اسلام کی تلقینات ہیں اور نیکیاں ہیں ان سے معاشرہ محروم ہو چکا ہے. لڑوا رہے ہیں, دو میں آپس میں متحارب بنائے ہوئے ہیں, گالی گلوچ کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. جی ہاں, کافر اور مشرک کی گیم کھیلی جا رہی ہے. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اب دوسرا سبق جو بہت زیادہ اسباق ہیں, چھوٹے چھوٹے واقعات میں سیرت نگاروں نے بیان کیے, وہ ہے محبت و ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو عموماً ہمارے گھر تشریف نہیں لاتے تھے, صبح اور شام کو 2 مرتبہ تشریف لاتے تھے. تو اس دن ہجرت کی اطلاع دینے کے لیے دوپہر کو تشریف لائے, تو ہجرت کی اطلاع دی میرے والد حضرت صدیق اکبر کو. تو
انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہجرت کا حکم دیا ہے کیا اس میں مجھے رفاقت کا شرف حاصل ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں۔ یہ بات سن کر ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے میں نے اپنی ساری زندگی میں کسی کو خوشی سے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اس کے پیچھے ایک تاریخ بھی ہے۔ جی جی، وہ عزز یمنی جو 390 سالہ بزرگ تھا عمر کا، اس نے جب آپ گئے تھے یمن میں تجارت کے لیے تو اس وقت کہا تھا سیدنا صدیق اکبر سے کہ وہ آخری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائیں گے، جب وہ اعلان نبوت فرمائیں گے تم ان کے وزیر ہو گئے، اپنے ملک سے تو آپ کو شہر سے نکالا جائے گا، آپ ان کے ساتھی ہوں گے۔ تو وہ سارے واقعات ان کے ذہن میں گھوم رہے ہوں گے۔ جی واپس آ جاتے ہیں۔ میں یہاں پہ ادب کے حوالے سے ہی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رحمت کونین ہمارے گھر میں تشریف لائے تو ہم نے عرض کی، ڈبل سٹوری تھی، ہم نے عرض کی حضور آپ اوپر والی منزل پہ جلوہ افروز ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے ملاقاتیں کرنی ہیں، وفد آئیں گے، ملاقاتیں ہوں گے، میں نیچے ٹھیک ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیچے، اب اوپر۔ تو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ایک رات کو ہمارا ایک پانی کا گھڑا تھا، وہ گرا اور ٹوٹ کے پانی سارا بہہ گیا۔ لکڑی کی چھت تھی۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی پانی گرا ہماری جان پہ بن گئی، اور سردی تھی۔ کہتے ہیں مالنا لحاف غیرہا، ایک ہی لحاف تھا ہمارے پاس، اور سخت سردی کی رات، ہم نے، میں اور میری بیوی نے فوراً وہ لحاف لیا اور پانی پہ ڈال کے اس کو خشک کرنے لگ گئے، خوفاً ان یقطر علی رسول اللہ شیء منہ یؤذیہ، اس ڈر سے کہ کہیں ایک قطرہ بھی ٹپک کے حضور پہ نہ گر پڑے، مطلب اتنا خیال، ساری رات بیٹھے رہے سردی۔ اور کہتے ہیں جب ہم کھانا حضور کو بھیجتے ہیں نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس جب ہمیں وہ کھانا لوٹاتے، آپ کو بھی معلوم تھا کہ دل میں پیچھے کیا آرزو ہے، تو آپ تھوڑا سا کھانا بچا کے واپس بھیج دیتے۔ کہتے جب واپس آتا فَأَنَا وَزَوْجَتِي تَيَمَّمْتُ مَوْضِعَ يَدِ رسول اللہ، ہم کھانے کو رکھ کے دیکھنا شروع کرتے کہ حضور کے ہاتھ کہاں کہاں لگے ہیں، جہاں جہاں حضور کے دستے دور لگے ہوتے وہاں سے ہم جو ہے وہ اٹھا کے کھانا کھاتے۔ کہتے ایک دن ہم نے کھانا بھیجا تو وہ ایز اٹ از واپس آ گیا، تو میں فوراً بھاگ کے گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلطی ہو گئی، آج آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ آج تم نے اس میں کوئی ایسی چیز شامل کی ہے، پیاز، لہسن، کہ جس کی سمیل جو ہے وہ منہ سے آنا شروع ہوتی ہے، اور میں نے اپنے رب سے مناجات کرنی ہوتی ہے، میں وہ نہیں کھاتا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارے لیے جائز ہے، تم کھا سکتے ہو۔ جہاں جہاں وہ رکے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ سنائے نا عبداللہ بن عمر والی روایت، عبداللہ بن رواحہ والی، نہیں عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر، جی مسجد میں لوگ پڑھتے ہیں، وہ ادھر، وہ سنائے نا۔ میں کہتا ہوں کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے دوران سفر کرتے ہوئے راستے میں جب آبادیاں بن گئیں، مسجدیں تعمیر ہو گئیں، تو لوگ جو تھے وہ مسجد میں نماز پڑھتے، اور حضرت عبداللہ بن عمر مسجد سے تھوڑا ہٹ کے ایک جگہ پہ پڑھتے۔ تو کسی نے کہا کہ جی مسجد میں تو ثواب زیادہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا ثواب کے چکروں میں تم پڑھے رہو، مجھے رہنے دو، میں وہیں پڑھوں گا۔ کہا جی آپ کیوں وہاں پڑھیں گے؟ کہا اس لیے پڑھوں گا کہ جب بھی حضور یہاں سے گزرتے تھے آقا نماز یہاں پڑھتے تھے، جہاں میں وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ حضرت ابو محذورہ، سارے بال چھوٹے ہیں، فرنٹ کے صرف بال جو ہے نا وہ اتنے لمبے ہیں، قاضی یاد ہے شفا میں رکھتے ہیں کہ ہین ارسلہا اصابت الارض، کہ جب وہ اپنی زلف کھولتے تو وہ زمین کو چھوتی۔ وہ کہتے لوگ کہ یہ آپ نے کیا سٹائل بنا رکھا ہے کہ صرف سامنے کے بال اتنے لمبے چھوڑے ہوئے؟ تو جواب ان کا سنن ابی داؤد میں موجود ہے، وہ کہتے میں ان کو کٹوا نہیں سکتا اس لیے کہ ان کو حضور کے ہاتھوں نے مس کیا ہے، آقا کے مبارک ہاتھ لگے ہیں، ان کو نہیں میں کٹوا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر مسجد نبوی میں چلے جاتے اور منبر مبارک پہ یوں ہاتھ پھیر کے تو یوں چہرے پہ مل لیتے، یوں ہاتھ پھیر کے یوں چوم لیتے۔ تو کوئی پوچھتا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے اس لیے کہ یہاں پہ حضور بیٹھا کرتے ہیں، آقا جلوہ افروز ہوتے۔ آج اس امت کو ضرورت ہے یہ واقعات سنانے کی، یہ واقعات بتانے کی، لوگ نہیں بتاتے، کم نصیبی ہے، کم ظرفی بھی ہے۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا، ڈاکٹر نوید اظہر آپ کا بھی، آفت جی آپ کا بھی شکریہ۔
ناظرین کرام، آج کے سوال کا وقت ہو گیا. ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں. آج کا سوال ہے، قباء کی بستی مدینہ منورہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نعم العبد کے لقب سے سرفراز کیا تھا. خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے: ندا فاطمہ صاحبال، عرفہ امین خوشاب عروج رعوف کراچی، محمد قاسم یاسر راولپنڈی، فیضان یاسین فیصل آباد، ڈاکٹر انم گجرانوالا، حق نواز میاں والی، اشفاق احمد لاہور، مقصود احمد جھنگ، رستم علی لاہور، محمد منیر بکر، محمد حسنین فیصل آباد. آپ سب کو آپ کے گفٹ انشاءاللہ ڈیلیور کروا دیے جائیں گے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 روزانہ 141 بار پڑھ کر انگلی پر دم کر کے کان میں پھیر لینے سے بہرے پن کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یہ کتاب الشفا سے نسخہ ہے. اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ پڑھیں. امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، صداقت اور سچائی کو لازم پکڑو کیونکہ یہ ایک عمدہ عادت ہے. اور ناظرین کرام، روزنامہ 92 نیوز میں کا مضمون بھی سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف آوری سے متعلق ہے. روزنامہ 92 کا مطالعہ ضرور کیا کیجئے کیونکہ یہ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے محبت اللہ کی محبت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام اہل بیت اطہار اولیاء کی محبت کا جو ہے وہ امین ہے اور یہ اس کی نوید دیتا ہے. ضرور پڑھیں. اس سے پہلے کہ میں حافظ بابر صاحب کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گزارش کروں، دعا کریں اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے. یہی جوہر ایمان ہے، اسی سے ہمارا ایمان بچ سکتا ہے. وہ نعرہ جو گلی گلی گونج رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور گونجتا رہے گا تا قیامت، کچھ لوگوں کے دلوں میں تیر اور تلوار کی طرح چپتا ہے جو پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمن ہیں. ہم یہ نعرہ لگاتے رہیں گے، اس سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. دو چیزوں سے کوئی نہیں ہمیں روک سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرنے سے اور پاکستان کی بات کرنے سے. تیار ہو جائیں میرے تینوں مہمان ناظرین سامعین مل کے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جی حافظ محمد بابر صاحب. پھرتے ہیں نظر میں درو دیوار مدینہ، ہیں رشک جنا کو چاؤ